جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، دنیا میں اللہ پاک نے بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، جن میں سے فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ میں یہاں چھوٹا سا صرف 5-10 منٹ لوں گا، آپ کے 10-1 منٹ، تو اس میں اب ڈفرنس بیان کرنا چاہ رہا ہوں جنات کا اور انسان کا۔ فرشتے نیکسٹ لیول کی چیز ہیں، سو ان کو ابھی اس وقت ذرا ایک طرف رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اشرف المخلوقات اور جنات۔ اب اشرف المخلوقات کا کیا مطلب؟ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے کہ سب سے بہتر مخلوق، سب سے سپیریئر مخلوق۔ وہ سپیریئر مخلوق جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ اسی دنیا میں کسی خطے میں آباد ہے۔ اب ہم جب اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ سارے کے سارے لوگ نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات کیا ہے؟ آپ کو اگر تھوڑی سی انفارمیشن ہو تو دنیا میں بڑے بڑے کانفلکٹ، ان میں سب سے جو ایک کانفلکٹ تھا وہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کا تھا۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کا کانفلکٹ اتنا زیادہ تھا کہ آئرلینڈ میں انہوں نے آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، وہ لوگ جو ہے انگلینڈ میں آ کے بومبنگ کرتے تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہ انہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے ہند تھا اس کو بھی انہوں نے بم دھماکے میں اڑا دیا، IRA نے۔ لیکن آپ یقین کریں، ایک حیرت انگیز چیز تھی، وہاں پہ غداری کے مقدمے نہیں جنہوں نے ان لوگوں نے کیے، انگلینڈ نے کیے، ان کے بندے پکڑ کے ان کی ماؤں بہنوں کو نہیں اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اغوا نہیں کیا گیا، ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے، ان کو ننگا نہیں کیا گیا، ان کے عزائے خاصہ کے ساتھ اینٹیں نہیں باندھی گئیں، یعنی کسی بھی قسم کا تشدد انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں کیا۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیگوشیشن کی طرف ان کو لے کے گئے، بیٹھ کے ٹیبل پہ بات چیت کی، اور بڑا مشہور ایکارڈ ہوا، اور یہ مسئلہ حل ہو گیا ان کا، انگلینڈ کا، ان کا آئرلینڈ کے ساتھ۔ یہ تھے اشرف المخلوقات، انسانوں کی طرح بیٹھ کے بات چیت کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے والے، اپنے مخالف کو ملک کے اندر۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اپنے مخالفوں کو انہوں نے ننگا نہیں کیا۔ اس کے بعد تحریک چلی جی اسکاٹ لینڈ میں۔ پھر یہ جو اشرف المخلوقات تھی، انہوں نے اس کے لیے ان کو کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگ ہونا چاہیے، انہوں نے کسی کے اوپر وہاں پہ بھی کسی کے بھی کپڑے نہیں اتارے، کسی کے اوپر غداری کا پرچہ نہیں کیا، کسی کے بھی انہوں نے برآمدگی نہیں کی، ان کی وائرلیسیں نہیں نکالی، اور انہوں نے ان کے کسی بھی لیڈر کے متعلق اسکولوں میں ویڈیوز نہیں چلائیں، کسی بھی ٹی وی چینل پہ نام لینا بند نہیں کیا ان کا کہ جی اس کا نام نہیں لینا، اس کا نام نہیں لینا، ان کو بین نہیں کیا۔ میڈیا آزاد تھا، میڈیا چل رہا تھا، خبریں چل رہی تھیں، اگر کنٹرول تھا تو وہ اس طرح کنٹرول تھا کہ وہ لوگوں کو نظر بھی نہ آئے اور اپنا بیان بھی کریں۔ یہ تھی اشرف المخلوقات کا بیہیویئر۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ بیہیویئر کی بنیاد پہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ اشرف المخلوقات کون ہے اور جنات کدھر ہیں۔ یہ ہیں جی اشرف المخلوقات۔ انہوں نے کسی کے اوپر غداری کا مطلب اسکاٹ لینڈ میں نہیں ہوا۔ اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں، آپ ریفرینڈم کروا لیں۔ ریفرینڈم ہوا، سوری میں ساتھ ساتھ یہ پیتا جا رہا ہوں، ٹھنڈی ہو جانی ہے میری، اور میں ویٹ نہیں کر سکا کیونکہ رات کافی ہو گئی، اور آئی ہیو ٹو ڈو 100 of things other things، اور میں یہ مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ویلاگ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، اشرف المخلوقات کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے اصل میں، اشرف المخلوقات کون ہے۔ انہوں نے سر کسی کے اوپر افغانستان میں انہوں نے سر وہ کسی کے اوپر انہوں نے پرچے درج نہیں کرائے، کسی کو ننگا نہیں کیا۔ اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے آرام سے ریفرینڈم کروا لیا۔ اس ریفرینڈم کے لیے انہوں نے ٹی وی پہ کسی کا آنا بند نہیں کیا، انہوں نے اپنی کمپین چلائی، انگلینڈ نے کہ جی ہم اکٹھے رہیں گے، اسکاٹ لینڈ نے اپنی کمپین چلائی، لوگوں کو رائے کا حق دیا، عوام کو رائے کا حق دیا، ان کو کہا کہ جی آپ بتائیں آپ انگلینڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ یہ تھے اشرف المخلوقات کا سٹائل۔ یہ ہے وہ انسانی طریقہ، یہ ہے وہ سٹائل جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے مدبر قوم ہیں، اور آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، آپ کس قسم کے انسان ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ تھی اس سوسائٹی کا پچھلے اتنے عرصے میں جو اپنے ملکوں میں کیا۔ اس سے پہلے جو کچھ وہ قائد اعظم کی تحریک چلی وہ ایک دور کی سٹوری ہے، لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ۔ اب جو ہوا جو وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، پھر آپ دیکھ لیں جی، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں، وہاں پہ کسی کو گرفتار کر کے اس کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، اس کو ننگا نہیں کیا جاتا مخالف کو،
ٹی وی پہ اس کا نام نہیں لینا، اس کو کوڑے مارنے ہیں یا اس کو اندر کر دینا، ان کے لیڈر کو پکڑ کے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروا دینا. کسی بھی ایجنسی نے اس قسم کا کام جو ہے وہ کھل کھلا کے نہیں کیا. اگر کسی نے کیا ہے تو وہ غالباً اسرائیل کی تھی موساد، جنہوں نے یہ کام کیا، یہ سارا کچھ پھیل پھلا کے انہوں نے یہ سارے جو چیزیں کی ہیں. اب آ جائے جنات، یہاں بچتے ہیں اشرف المخلوقات. ہم رہ رہے ہیں اشرف المخلوقات کے سائے میں کے پاس رہ رہے ہیں، جہاں پہ عوام کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. اور ان کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے کام کرنے، ان کا ووٹ لینے کا سٹائل کیا ہوتا ہے. اشرف المخلوقات ووٹ کیسے لیتے ہیں؟ دروازے پہ آتے ہیں، نوک کرتے ہیں، آپ کو اس طرح کا ایک پیپر دیں گے، ایسا ایک پیپر دیں گے، A4 سائز کا ایک پیپر دیں گے، اس کو یا اس کو ادا کر لیں، اتنا پیپر دیں گے، اور وہ اس کے اوپر سارا لکھا ہوگا، اس کا پورٹ فولیو لکھا ہوگا، چیزیں لکھی ہوں گی، وہ آپ کو دے کے چلے جائیں گے. یہاں پہ اشرف المخلوقات میں کوئی جلسے جلوس بھی نہیں ہوتے، یہاں بریانی بھی نہیں بٹتی. یہاں جس نے آنا ٹی وی پہ اپنا مذاکرہ کرنا، اور انہوں نے لوگوں نے جا کے فل فلیج ووٹ ڈالتے ہیں. 40-45% تک لوگ، 50% تک لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں، خود جا کے ووٹ ڈال. یہ ہے اشرف المخلوقات کا ماحول. اب ہم ہیں جنات. جنات میں کیا ہوتا ہے؟ جنات میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر جس کو تھوڑا سا پاپولرٹی ملے اس کو فائر مروا دو. یہ جنات کام کرتے ہیں. جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتے، لیکن ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شر پھیلاتے ہیں، وہ تباہی کر دیتے ہیں. جن جو ہے وہ اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا اور تباہی کرتا ہے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات ہے. یہ جنات ہے. یہ ایسے ہیں کہ اپنے مخالف ان کو نظر نہ آ جائے، اگر کوئی کہیں سے مل جائے تو نامعلوم افراد جو نظر نہیں آتے. نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ کون تھے، یہ جو نظر نہیں آتے، خلائی مخلوق جس نے کہا تھا، یہ لوگ نظر نہیں آتے. یہ گھروں میں گھس کے لوگوں کی پینٹیں اتار دیتے ہیں، ان کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ڈرائنگ روم ان کے تباہ کر دیتے ہیں، سٹنگ روم میں گھس کے سٹنگ روم تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ اس قسم کا ماحول پیدا کرتے ہیں ڈر و خوف کا، جو صرف جنات کا خاصہ ہے. انسانیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اشرف المخلوقات تو ہونا تو دور کی بات ہے، یہ وہ سارے کام کریں گے جس کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں، اور پاکستان کے لوگ بھاگ بھاگ کر جو ہیں وہ اشرف المخلوقات کے دیش میں جانا چاہتے ہیں جنات سے جان چھڑوانے کے لیے. یہاں پہ پاکستان پہ جنات کا قبضہ ہے. یہاں پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو نظر نہیں آ رہی. آپ کو یونیفارم میں ایک بندہ نظر آئے گا، وہ آ کے آپ سے کہے گا کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن اس کے چاچے مامے جا کے آپ کو سب کو گرفتار بھی کریں گے، آپ کے اوپر پرچے بھی کروائیں گے، الیکشن بھی رکوا دیں گے، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑوا دیں گے، فون کر کے کانوں میں جا کے پھونکے ماریں گے وہ ججوں کے. وہ جنات کس قسم کے اسٹرانگ جنات ہیں. وہ ججوں کے اوپر بھی ان کا سایہ ہے، ان کا پولیس کے اوپر بھی سایہ ہے. ان جنات کا جو سایہ ہے وہ الوی صاحب کے اوپر بھی ان کا سایہ ہے. چیف آف ہر چیز کے اوپر سایہ ان کا، ہر چیز کے اوپر. پاکستان کی پولیس تھانے کے ایک سپاہی سے لے کے پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی تک ان کا سایہ ہے. یہ جنات نے ایک ماحول کریٹ کیا ہوا پاکستان کے اندر. اور میری یہ درخواست ہے کہ اشرف المخلوقات کے دیسوں میں بھاگنے کی بجائے آپ بیٹھ کے کوئی ایسا وظیفہ کریں، آپ سڑکوں پہ بیٹھ کے وظیفہ کریں. یہ ایک ہی وظیفے سے جائیں گے. یہ جنات جو ہیں یہ اب جو ہے ان کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں. ان جنات کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ باہر نکلیں، قرآن سر پہ رکھ کے نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے سڑکوں پہ نکلیں، آیت الکرسیاں پڑھ کے پنڈی کی طرف دم کریں. اس کا اور کوئی حل ہے نہیں. آپ پنڈی کی طرف دم کریں اور شدت کے ساتھ کریں. وہ آپ اپنے ٹی وی دیکھا ہوگا، سر اس بندے کو بھی اپنے ساتھ لگائیں، اس کی پھونک بہت دور تک جاتی ہے. سر یہ پنڈی کی طرف آپ کو آیت الکرسی پڑھ کے صبح فجر کے وقت تمام لوگوں کو درختوں اوپر چھتوں پہ کھڑے ہو کے پنڈی کی طرف آپ کو دم کرنا اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا. اس کا ان کے اور اگر ہو سکے تو چل پڑیں اس طرف، کیونکہ جنات جو ہیں وہ پھر بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے. جب پاکستان سارے لوگ نکلیں گے تو جنات ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں سے پھر ان کا صفایا ہو جائے گا، رولا مک جائے گا. تو پاکستان کا جو ایک حل ہے وہ جنات کو جب تک ہم قبضے میں نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے نہ الیکشن ہوں گے نہ رول آف لا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.